بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد سجاد خان آپ کو اپنے چینل پولٹری مرکز میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو اس وقت میں موجود ہوں استاد عرفان بنیال کے ڈیرے پر، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ فواد، ان کے بڑے صاحبزادے. تو فواد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فواد بھائی سے ہم کچھ سوال پوچھیں گے کیونکہ استاد عرفان کے جانے کے بعد بہت سارے لوگ میرے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کے نیچے بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور سوال جواب پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کچھ سوال پوچھیں گے کیونکہ استاد عرفان کے بارے میں نا بہت سارے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگ بے چین ہیں کہ یار ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں آگاہی دی جائے تاکہ ہمیں کوئی پتہ چلے کہ اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے. تو اس وقت میں فواد بھائی سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، جو کہ فواد بھائی اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں جو ہے اسٹڈی کر رہا ہوں. فی الحال میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، پری میڈیکل کر رہا ہوں. اور آپ کی اس وقت ایج کیا ہے؟ میری ایج 17 ایئر. 17 ایئرس. اور اس وقت اگر شوق کے حوالے سے بات کریں، شوق اس وقت آپ خود سنبھال رہے ہیں یا کون سنبھال رہے ہیں؟ جی میں خود ہی سنبھال رہا ہوں، اور باقی کچھ شوقین ہیں جو اس بات سے، جو میرے والد سے زیادہ ان ٹچ تھے، تو ان کے پاس، آپ کے پاس بھی اکثر وہ ایک رب نواز نام کا ابو کا خاص ایک بندہ تھا، تو وہ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ کبھی کبھی، تو وہ بھی آ جاتا ہے. جی زیادہ تر تو میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، وہ بھی ساتھ کبھی کبھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں. جو شوق تھا استاد عرفان بنیال کا، اس میں آپ اس وقت ٹچ تھے یا نہیں تھے؟ جی اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو ابو کی وفات سے پہلے میں کبھی بھی مرغوں کی سائڈ میں نہیں گیا، نہ ہی ابو یہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے ابھی سے میں شوق وغیرہ کروں. ہاں اس طرح مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ پڑھائی کر لو گے تو میرے بعد آپ ہی دیکھنا، لیکن اتنے تک جتنے تک وہ زندہ رہے ہیں تو اتنے تک تو میرا ایسا کوئی سین نہیں تھا. اس کے بعد پھر مجبوری بھی تھی کہ اتنی خاص بریڈ تھی، تو میں اس کی اہمیت تو مجھے پتہ تھا، اس کی ورتھ کا بھی پتہ تھا کہ کس قدر یہ قیمتی چیزیں ہیں، نایاب چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے مجھے ادھر آنا پڑا. آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی. دوسرے بھائی کی کیا ایج ہے؟ دوسرے بھائی 14 سال کے. 14 سال کے. اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بھی؟ جی وہ 9th کلاس. 9th کلاس میں. فواد بھائی یہ بتائیں بھائی، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ شوق اور پڑھائی کو سیکنڈ ایئر میں اور پری میڈیکل کرنا، یہ مطلب شوق کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کس طرح سے پھر کریں گے؟ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے؟ مطلب وہ تو آپ بتا رہے ہیں، تو کتنی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے اور کتنا کچھ اس وقت آپ شوق کو سنبھال رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ کو پتہ ہے شوق کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا اس کے لیے ٹائم چاہیے. ابو کا تو جنون تھا، تو وہ تو پورا دن اسی میں لگے رہتے تھے، لیکن ان کا یہ بھی خواب تھا کہ میں پڑھوں اور پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بھی بنوں. تو میں ایک طرف ان کا جو خواب ہے وہ بھی مجھے مقدم ہے، ان کا شوق جو ہے وہ بھی مجھے مقدم ہے. تو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلوں. ٹھیک ہو گیا. دوستو آپ کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی شوقین ہیں، ہم بھی مرغے رکھتے ہیں. تو شوق جو ہے نا، شوق کافی زیادہ ٹائم مانگتا ہے، لیکن جس طرح فواد بتا رہے ہیں کہ جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں نا، ان کے استاد عرفان کے کافی گہرے دوست تھے، تو وہ اس وقت ان کے ساتھ ہیلپ وہ کرا رہے ہیں، اور کیونکہ ان کی سربراہی میں سارا کچھ ہو رہا ہے. استاد عرفان پہلے سربراہ وہ تھے، ابھی یہ سربراہ ہیں، تو ابھی ان کی سربراہی میں ان کی ہیلپ کرنے والا ایکسپرٹ بندہ اس وقت، جو امروہہ بریڈ کی ایکسپرٹ جو بندہ ہے نا، وہ اس وقت موجود ہے ان کے ساتھ. تو سمجھیں کہ یہ بالکل ان ٹچ ہیں، یہ خود اس طرح سے بتا رہے ہیں. پہلے بھی ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ یہ بالکل ان ٹچ تھے. تو اس طرح سے ہے کہ ابھی ایک ایکسپرٹ بندہ امروہہ بریڈ کے اوپر موجود ہے، جو کہ بنیال فیملی کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دہائیوں سے چل رہی بریڈ، تو اس وقت ایکسپرٹ بندہ ایک موجود ہے، جو کہ آپ لوگوں کو اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. انشاءاللہ فواد بھائی بھی آگے جو ہے نا وہ سیکھ جائیں گے سارا کچھ، کیونکہ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی سنبھالنے والا ہوتا، تو اس وقت وہ ہے. تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے اور اپنی اسٹڈی کو بھی ٹائم دیں گے. اور ابھی فواد بھائی آگے کیا پروگرام ہے، کہ اسٹڈی کو لے کر چلیں گے یا امروہہ بریڈ کو پروفیشنل طریقے سے لے کر چلنے کا ارادہ ہے؟ جی میں آپ کو بتایا نا کہ دونوں چیزوں کو انشاءاللہ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. ابھی جب تک اسٹڈی ہے تو میں کچھ، میرا ظاہر ہے ٹائم زیادہ اسٹڈی میں ہی رہے گا، لیکن یہی 5-7 سال ہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جب اسٹڈی پوری ہو جائے گی تو ان کو بھی زیادہ ٹائم دوں گا. تو فی الحال تو جو ہے اس طرح میں دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے انشاءاللہ جو ہے
ان کو زیادہ ٹائم دوں گا اور پروفیشنل طریقے سے لے کر چلوں. سمجھیں کہ یہ اس وقت آپ کی ایک ہابی بن چکی ہے, اسٹڈی کے ساتھ ایک ہابی ہے, ہونی چاہیے, اور آپ کی ہابی ہے. جی جی. شوق کے ریلیٹڈ مطلب ابھی شوق کچھ دنوں سے تو آپ کو شوق بننا ہے آپ کا, یا کچھ پتہ چلا ہے آپ کو شوق کیا ہوتا ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میں جب سے مطلب اب سے میں سنبھالنے شروع کی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں مطلب کوئی بھی کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز ہے تو وہ آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. جی جی تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت برڈز ہیں, تو ان کو جب میں دیکھنا شروع کیا ہے تو پھر یہ بھی ظاہر ہے اٹریکشن ہے ان میں بھی, تو اس سے جو ہے میرا شوق ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے کہ گھر میں اتنی خاص اور نایاب چیز موجود ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو اس وجہ سے میرا بھی جو ہے وہ شوق ڈیولپ ہوا. اچھا یہ ساتھ میں بتا دیں بھائی, استاد عرفان کے جانے کے بعد آپ کے پرندوں کے اوپر کوئی اثر پڑا ہو, یا کوئی مطلب ان کے جانے کے بعد کسی قسم کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہو؟ نہیں جی ابھی تک تو الحمدللہ مسئلہ چلیں شکر الحمدللہ. سب سے بڑی جو ہے نا خوشخبری یہی ہے کہ لوگوں تک پیغام ہمارا پہنچنا چاہیے, تاکہ امروہہ بریڈ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس وقت وہ اندھیر نگری میں بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی ابھی سنبھل رہے ہیں استاد عرفان کی غم کی وجہ سے. تو بہرحال یہ بڑی تسلی والی بات ہے. استاد عرفان اپنی جب یہ دنیا سے جانے لگے ہیں تو کوئی وصیت وغیرہ کر کے گئے ہوں آپ کو شوق کے حوالے سے؟ نہیں جی مجھے انہوں نے شوق کے حوالے سے اینڈ ٹائم پہ بھی کوئی وصیت نہیں کی. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلے فواد بھائی, نیک تمنائیں ہیں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, آپ کو پڑھائی میں بھی کامیاب کرے, اور شوق جو ہے آپ کی ہابی جو ہے نا یہی رہے, اور انشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں اور ساتھ میں مرغوں کے بھی ڈاکٹر بن جائیں, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرغوں کے ڈاکٹر بن جائیں گے تو بریڈ سنبھل جائے گی, محفوظ ہاتھوں میں اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے استاد عرفان کے پاس تھی. دوستو فی الحال ہم آج صرف اور صرف چھوٹا سا ولاگ تھا, یہاں پہ چکر لگا تو میں نے کہا یار صرف چھوٹا سا ولاگ بنا لیتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ ساتھ میں اسٹڈی بھی کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کو مزید جو ہے نا یہ پالش ہوتے رہیں گے شوق کے حوالے سے, اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں تک مکمل پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا. مزید ان کا اپنا چینل ہے عرفان بندیال کے نام سے, تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے عرفان بندیال, اور کوشش ہم جو لوگ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نا نیکسٹ ایک اور چینل بنایا جائے. جو یہ شوق نا تھوڑا رسکی شوق ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مرغا ہاتھ میں پکڑ کے دکھانا یہ تھوڑا رسکی بن جاتا ہے, اسٹرائک لگ جاتی ہے. تو ایک اور چینل بنانے کا ہے ارادہ, انشاءاللہ کریں گے, ترتیب کوئی بنائیں گے کہ اس کے اوپر نا مرغوں کو نزدیک سے دکھایا جائے, ہاتھ میں پکڑ کے دکھایا جائے, تاکہ لوگوں کو شوق کرنے کا موقع ملے, کیونکہ آگے بریڈ بھی آنی ہے. اور ایک اور سوال پوچھنے ہیں دوستوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ بہت بڑا سوال تھا جو میرے سے بھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ استاد عرفان کی بریڈ نیکسٹ, کیونکہ وہ لوگوں کو شوق دے رہے تھے اور دھڑا دھڑ ابھی شوق شروع ہو گیا تھا, لوگوں نے لینا شروع کر دیا تھا. تو اب بھی بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں, کہ شوق دیں گے نہیں دیں گے, کیا ہوگا, کس طرح سے رابطہ ہوگا. تو ابھی فواد بھائی سے یہ رابطہ پوچھتے ہیں. فواد بھائی یہ بتائیں کہ جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نیکسٹ کیا پلان ہے, بریڈنگ سیزن شروع ہو چکے ہیں, تو آپ جو لوگ شوق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے دینا ہے, لوگوں کو شوق دے رہے تھے جس طرح استاد عرفان. جی ایسا ہے کہ ابھی بریڈنگ کا سیزن شروع ہونے والا ہے, تو 5-10-15 دن کے اندر نا ہم انشاءاللہ جو پیئرز وائز ویڈیو ابو ڈالتے تھے کہ پہلے بھی 10 پیئرز کا ایک سیزن چلا تھا, اس طرح وہ چلائیں گے انشاءاللہ دوبارہ. باقی میری طرف سے کوئی نئی پالیسی نہیں ہے, جس طرح جو کام ابو کر رہے تھے میں بھی انشاءاللہ وہی کروں گا, جس طرح وہ دے رہے تھے میں بھی انشاءاللہ دوں گا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا ایک اور بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں, زیادہ تر وہی واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں, تو کیا ہے کہ مطلب لوگوں کو ادھر ہی آپ لوگ بلاتے ہیں یا کارگو والا سین ہے, یا کس طرح کا ہے مطلب ادھر لوگوں کو, کیونکہ ایک خاص بریڈ ہے نا, اس کو آپ کسی بس پہ تو نہیں بھجوا سکتے ان اٹینڈنٹ, یا کسی کوچ والے کو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. تو اس کے کیا حساب کتاب ہوگا, کیونکہ لوگ میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی, آپ کو آنا پڑے گا ادھر, کیونکہ اس طرح جو ہے ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی قیمتی چیز ہم بھجوا دیں بس کے ذریعے کارگو. البتہ جب ابو پنڈی میں تھے تو کچھ 2-3 جگہ پہ گئی ہیں, اس طرح اس وقت مجبوری تھی, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے کہ ابھی جو ہے نا اس طرح کا کارگو والا سین نہیں ہے, تو اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ کو آنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, بس جزاک اللہ. باقی فواد بھائی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, خدمت کا موقع. نہیں خدمت کوئی مسئلہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بس استاد عرفان کے لیے ہم حاضر ہیں, اور ان کے جو خواب تھے انشاءاللہ نا وہ ہم کوشش کریں گے فواد بھائی کو نا ہم جتنی ہیلپ کر سکیں انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ یہ نئے ہیں اس فیلڈ میں. تو ٹھیک ہے دوستو, فی الحال ہم یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں.
اور استاد عرفان کا اپنا چینل ہے، وزٹ کیا کریں، اور ان کی ڈسکرپشن میں ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے نا وہ دیا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے نا جا کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فواد بھائی آگے سے آپ کو رپلائی جو کریں گے، جتنا یہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جتنا یہ رپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا، تھوڑے ان کے لیے مسائل ہیں تو آپ لوگوں نے زیادہ ان کو تانگ نہیں کرنا۔ باقی دوستو یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔